influencing ability. This is the one of the main qualities of our leadership. So for the leadership purpose, you've got to have your personality which can influence others. So influencing ability, can somebody define what is influencing ability? What do you mean by influencing ability? Yes, anyone? Yes, please. Yes, please. Sir, it is basically the ability that if I can convince somebody Right. to do that I am saying, Right. so this is the influencing ability. Right, good, well done. So as Abdullah said, it is the ability to convince others, to impress others. ٹھیک ہے, متاثر کر سکیں آپ اس کو اس کے اوپر آپ اثر انداز ہو سکیں. That is the influencing ability. So today we are going to talk about this character trait. If you remember, during our personality development series, we discussed body language. Do you remember? Yes, sir. So body language is the main by what we can influence others at the start. So through your body language, you can influence others right from the beginning. Okay. So today in influencing ability, we are going to discuss mainly about the body language also. Body language, right? So let's go ahead. As I said, in the body language, influencing ability matters a lot. It means to influence others. It means to convince others. So if you remember my personality development series, and in that I told you that your dress is the first thing which influences others, gives an impression about your personality. You remember it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So once, as I told you, you are dressed up in a nice way, but I said your dress is not complete without wearing a smile. So smile is the first thing. Wear a smile, a gentle smile, اچھی سی مسکراہٹ, لیکن گریننگ یا ایسی ٹوٹلی اسمائل ہر وقت رکھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ وہ دوسرا سمجھے گا کہ سب کے ساتھ ایسے ہی کر رہا ہے. سو ہیو اے گڈ اسمائل, میننگ فل اسمائل, آرام سے, جو کہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک پلیزنٹ امپریشن دے, جس سے آپ کی پرسنالٹی کا ایک اچھا تاثر جائے. So always wear a smile. جس طرح, so let's have a smile on your faces. Right. Little smile. اس سے آپ کی پرسنالٹی ذرا پلیزنٹ نظر آنے لگ جاتی ہے. So this is one way to influence other. دوسرا بندہ جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ سے آپ کی طرف تھوڑا سا اچھا تاثر لینے لگ جاتا ہے. So this is the first thing to influence. And second is eye contact. دوسرے کے ساتھ جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی طرف دیکھ کے بات کریں. آنکھیں جو ہے نا بہت زیادہ کچھ آپ کی بات کو کہہ جاتی ہیں. سو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, دوسری طرف آنکھیں دیکھ کے ادھر بات کریں تو اٹس بیڈ مینرز آلسو. ٹاک ٹو دی ادر پرسن وتھ آئیز کانٹیکٹ, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اس کو آپ کی آنکھوں سے اس کو تاثر ملے گا کہ ہاں یہ میرے ساتھ ایک میننگ فل ٹاک کر رہے ہیں. اوکے. نیکسٹ تھنگ جو کہ باڈی لینگویج میں ہی آتا ہے اینڈ ویری امپورٹنٹ فار دی انفلوئنسنگ ادرز از بیبی پیوٹ پوسچر. کیا ہے, واٹ از دس بیبی پیوٹ پوسچر؟ جیسے آپ کسی بھی کوئی بھی بیبی آپ کی طرف کرال کر کے آ رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, ایگزیکٹلی اسی طرف اپنا آپ کو چینج کرتے ہیں, لاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں, اس کی توجہ اس طرف دیتے ہیں, اٹینشن اس طرف دیتے ہیں. سو یہ پوسچر آپ نے ہمیشہ بنا کے رکھنا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ
دوستوں کے ساتھ, کولیگس کے ساتھ جب بھی بات کر رہے ہیں تو ان کی طرف, مثلا اگر میں نے سائم سے بات کرنا ہے تو مجھے سائم وہاں بیٹھا ہوا ہے تو آئی شوڈ ناٹ ہیو ٹاکنگ ٹو یو پیپل اور دیکھ ادھر رہا ہوں, میرا جسم کا پوسچر اس طرف ہو. مجھے جب اس سے بات کرنی تو مجھے اس طرف اپنے آپ کو ٹرن کرنا چاہیے. ان سے بات کروں تو اس کی طرف ٹرن کرنا چاہیے. یہ والا پوسچر سے دوسرے کو رسپیکٹ ملتی نظر آتی ہے, دوسرا خوش ہونے لگ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, ان کا بھی یہ سنت رسول اللہ ہے کہ وہ بھی کیا کرتے ہوتے تھے, جب کوئی ان سے صحابی بات کرتے تھے تو وہ باقاعدہ طور پہ ٹرن دیتے تھے اس طرف, مڑ کے اس طرف توجہ فرماتے تھے اور پھر ان سے بات کرتے تھے. سو یہ ایک اچھے مینرز میں بھی آتا ہے, ہماری اسلام میں بھی ہے. سو آپ نے ہمیشہ جس سے بات کر رہے ہیں اس کی طرف اپنا ٹرن کریں, فیس اپنا باڈی کا پوسچر ٹرن کریں, پھر بات کریں. اٹ لکس نائس. اوکے, دس ول ہیلپ یو ٹو انفلوئنس ادرز, دوسروں کو کنوینس کرنے میں. اوکے, نیکسٹ از لمٹ دی فریج. اپنی غیر ضروری موومنٹس نہ کریں, اپنی موومنٹس کو لمٹ کر کے رکھیں. ایسی بلا وجہ, مثال کے طور پہ اگر میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور میں ساتھ ساتھ یوں یوں ہلتا جاؤں, ایسے ایسے کرتا جاؤں, تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے. یا میں یوں یوں کر کے ہاتھ زیادہ ہلاتا جاؤں, یا اپنی موومنٹس کرتا جاؤں, یا سر کھجاتا جاؤں, کانوں میں ایسے کروں. دس از اے ویری ویری بیڈ مین. سو یو ہیو ٹو لمٹ یور فٹ, تاکہ آپ جو جس سے بات کر رہے ہیں اس کو آپ پتہ محسوس ہو کہ اس کو آپ ایک ریسپیکٹ دے رہے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ Yes. اوکے. نیکسٹ از یوزنگ ہینڈس. یہ بھی ہم نے باڈی لینگویج کی سیریز میں جب ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں پڑھا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو اتنا یوز کریں جتنا کہ بہت ہی ضروری ہو آپ کی بات کو ایکسپریس کرنے کے لیے یا اس کو ویٹیج دینے کے لیے. غیر ضروری طور پہ ہاتھ استعمال نہ کریں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور یوں میں کر رہا ہوں, ہاں دیکھیں جی اس کے بعد ایسے ہوگا, آپ اپنی طرف اچھی طرح سے غور سے کریں, ایسے میں کر رہا ہوں, تو آپ میرے ہاتھوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوں گے, میری بات کو نہیں سن رہے ہوں گے. سو ڈونٹ یوز یور ہینڈ اننیسیسریلی. ہینڈ اور یور آرمس ان کو ایسے ہی غیر ضروری طور پر مت استعمال کریں. ہاں اگر کبھی بات کرنے میں اپنی بات کو اسٹریس دینا, آپ نے ویٹیج دینی ہے, تو میں بھی آپ تھوڑا سا اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کی موومنٹ کر سکتے. سملرلی اپنے جو ہم نے بازو ہیں, ڈونٹ کیپ کراس. اگر آپ بات کرنے ہیں, دس از اے بیڈ مین اگین, اٹ ڈزنٹ گیو اے بیٹر امپریشن. ایسے کراس نہیں رکھیں گے آپ, کیپ یور ہینڈ ڈاؤن, اور ایسے دوسرے کی طرف کہ دوسرے کو ریسپیکٹ محسوس ہو. ادروائز یہ ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں آپ کیا چیز ہیں. نو, ناٹ ایٹ آل. Always show yourself very humble, اور دوسرا اس پہ خوش ہوتا ہے. سو آپ دوسرے کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیکسٹ از ساؤنڈ نالج. آپ کا اچھا نالج ہے. اگر آپ کا نالج جس پہ بھی آپ بات چیت کر رہے ہیں, اگر آپ کا نالج صحیح ہے, لاجیکل ہے, ڈیٹا بیسڈ ہے, عقل کے ساتھ وہ مطابقت میں ہے, تو پھر اگلا بندہ آپ کی بات کو سنے گا بھی اور آپ سے امپریس بھی ہوگا. لیکن اگر آپ کا نالج ایسی ہوا میں ہے اور بیس کچھ بھی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی لاجکس نہیں ہے, اس میں عقل نہیں ہے, تو وہ تھوڑی دیر سننے کے بعد آپ کا امپریشن زیرو ہو جائے گا. آپ اس کو انفلوئنس نہیں کر سکیں گے. لیڈرشپ کی سب سے زیادہ ضرورت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں ان کو وہ انفلوئنس کر سکے, اپنی بات پہ کنونس کر سکے, اور ان کو اپنے اس مقصد کی طرف لے جا سکے جو اس نے سوچا ہو. اوکے, واٹ از دی نیکسٹ؟ پروفیشنل پریکٹیکل ایبلٹی. کیا مطلب ہے کہ آپ اگر کوئی چیز بتا رہے ہیں تو آپ پریکٹیکلی وہ کر کے بھی دکھا سکیں. پروفیشنلی اگر وہ نہیں کر کے دکھا سکتے تو وہ ایک تھیوری رہ جائے گی, اس کی ویٹیج کم ہو جائے گی. مثال کے طور پہ آپ فائرنگ کا بتا رہے ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو شو دی سیم فائر. اگر آپ لکھائی دکھا رہے ہیں, ہینڈ رائٹنگ کا دکھا رہے ہیں, تو ہینڈ رائٹنگ آپ اس کو لکھ کے دکھائیں.
اور اگر آپ کی اسی طریقے سے خوبصورت ہے وہ اس کو فالو کرے گا. اگر آپ میتھمیٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں تو میتھمیٹکس کے سمز کو ادھر سالو کر کے دکھائیں. سو پریکٹیکلٹی جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کا امیج بنانے میں. آپ کا امیج تبھی بنے گا, ساؤنڈ امیج تبھی بنے گا, صحیح امیج تبھی بنے گا جب آپ پریکٹیکلی اس کو ڈسپلے کر سکیں. اگر آپ کا ڈریس ہے, آپ نے خود تو غلط ڈریس پہنا اور آپ بول رہے ہیں کہ یہ اچھا ڈریس پہنے, صاف پہنے, نو, یو ہیو ٹو شو یور ڈریس آلسو نیٹ اینڈ کلین اینڈ اکارڈنگ ٹو دی اوکیزن, اس حساب سے پہنا ہو. تو یہ آپ کی خود بخود ایک امپریشن بنانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جیسے کہ سیلف ایگزامپل کہا جاتا تھا, ہم نے اس میں اسٹڈی کیا تھا کہ اپنی مثال, سیلف ایگزامپل, خود اس طریقے سے کر کے دکھائیں, وہ بن کے دکھائیں جو آپ چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تشریف آئی ایک عورت, اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ میرا بیٹا جو ہے یہ گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے, اسے ہدایت فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوکے, آپ کل آئیے گا. تو وہ ایک دن بعد, اگلے دن بعد جب بھی وہ واپس آئی تو انہوں نے ہدایت فرمائی, نصیحت فرمائی, بیٹا گڑ نہیں کھانا, یا یہ چیز ایسے نہیں کھانا. تو پاس بیٹھے صحابی کرام انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ, کل آپ نے یا ایک دو دن پہلے جب بھی ہوئی تھی یہ بات, آپ نے اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت میں نے خود گڑ کھایا ہوا, تو جو میں خود کر رہا تھا وہ میں اس کو نہیں کہہ سکتا. سو پریکٹیکلی پہلے اپنے اوپر کریں, پھر دوسرے کو بتائیں, تو آپ کا امپریشن, آپ کا امیج, آپ کی انفلوئنسنگ ایبلٹی بہت بڑھ جائے گی. انڈرسٹینڈ؟ اوکے. سو یہ ہم نے تقریباً 8 ڈفرنٹ ویز آف باڈی لینگویج آج دیکھے ہیں, جن کے ساتھ ہم دوسرے کو ایک بہتر طریقے سے انفلوئنس کر سکتے ہیں, اور یہ لیڈرشپ کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ. لیڈرشپ میں جہاں انیشیٹو ہے وہاں ساتھ اس کے اٹیچ ہے انفلوئنسنگ ایبلٹی. اس کے اوپر کوئی آپ کا کوشچن ہو تو یو کین آسک. پھر ہم یس پلیز, اینی کوشچن؟ یس پلیز. None? Okay, thank you.